پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے گزشتہ درس میں شب قدر کی بات کہ شب قدر کون سی تاریخ کو ہوتی ہے ہم نے جمہور ہمارے علماء کا قول، ابن عباس کا قول، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا قول کہ شب قدر 27ویں رمضان شریف کو ہوتی ہے۔ شب قدر اللہ نے امت محمد کی عطا کی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا تذکرہ اپنے جانشینوں کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو بڑی طویل عمر عطا کی، یعنی 800 سال، 1000 سال، بڑی لمبی عمر اللہ نے انہیں عطا کی۔ اور پھر اس میں ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر فرمایا کہ اس نے مسلسل دن میں روزے رکھے، رات میں قیام کیا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین افسردہ ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں کی عمریں لمبی رہی تو پھر ان کی نیکیاں بھی ہم سے زیادہ رہے گی، کیونکہ ہماری عمریں تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ تو جب اپنے جانشینوں کی نیکیوں پر یہ ملامت دیکھی کہ میرے جانشین نیکیوں سے کتنی محبت کرتے اور ان کو کتنا ملال ہے کہ وہ یعنی ان کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سورہ قدر لے کر بھیجا، نازل فرمائی سورہ قدر، یعنی صحابہ اکرام کا نیکیوں کا جذبہ، نیکیوں سے ان کی محبت، اور گزشتہ امتیں نیکیوں میں امت محمدیہ سے بڑھ جائے، یہ ملال انہیں ہوا اور انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا۔ تو شب قدر در حقیقت یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا صدقہ ہے ہمیں کہ اللہ نے شب قدر عطا فرمائی۔ اگر صحابہ اکرام افسردہ نہ ہوتے اور صحابہ اکرام کا جذبہ محبت اور جذبہ نیکیاں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ نہ ہوتے تو پھر یہ لیلۃ القدر کیسے ہمیں ملتی؟ تو صحابہ اکرام نیکیوں کے بڑے حارث تھے، یعنی نیکیوں کو بڑے چاہنے والے۔ ہماری نیکیوں میں اور صحابہ کی نیکیوں میں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ زمین اور آسمان کا فرق کہے تو یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا وہ ہم یا تو جنت حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتے ہیں، یا جہنم سے بچنے کے لیے نیکی کرتے ہیں، یا پھر نیکی اس نیت سے کرتے ہیں کہ ہم یہ نیک کام کریں گے تو اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا، ہمارے روزی میں برکت ہوگی، یا ہمیں دولت سے نوازا جائے گا۔ نیک کام ہم اس لیے اس نیت سے کرتے ہیں، تو جنت ملے یا جہنم سے بچنے کی نیت سے، یا پھر نیک کام نیکیاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت ہو یا ہمیں کچھ دنیاوی مال و متاع مل جائے۔ یعنی ہماری نیکیوں کا حال یہ ہے کہ ہم نیکیاں بھی سودے بازی کے لیے کریں۔ تو اب یہ نیکی کہاں رہی ہے تو سودا بازی ہو گئی۔ صحابہ اکرام نیکیاں کیوں کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام کو جنت میں جانے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اگرچہ ان سے ایک نیکی بھی نہ ہوئی ہو،
پھر بھی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کے جنت میں جانے کے لیے نیکی نہیں ہے، صحابہ کے لیے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر وہ نیکیاں کیوں کرتے، نیکیوں پر کیوں اتنے حارص تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نیکیاں کرتے تھے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان اشاروں سے فرمایا کہ نیکی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور برے کام کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو وہ نیکیاں اس لیے کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی بھی ہمیں ملے، یعنی وہ مخلص تھے، نیکیوں میں بھی مخلص تھے۔ ان کی نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ خود آقا رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صحابی اگر مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، یعنی صدقہ دے کسی کو، اور غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، صدقہ کرے، تو بھی وہ صحابی کے ایک مٹھی جو صدقہ کرنے کی نیکیوں کی فضیلت تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب ذرا دیکھیں کہاں جو مٹھی بھر جس کا وزن بامشکل 50 گرام 100 گرام، اور احد پہاڑ کتنا وسیع، کتنا لمبا چوڑا، کتنا لاکھوں کروڑ ٹن کا ہوگا وہ، یعنی اتنا سونا اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ہی غیر صحابی کوئی اس میں غرض نہ ہو، نہ جنت میں جانے کی غرض ہو، نہ جہنم سے بچنے کی تمنا ہو، نہ دنیا حاصل کہ میں یہ دے رہا ہوں تو اللہ مجھے دنیا دے، کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا، اس کے وزن کے برابر سونا اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، مومنوں کو دے دے، پھر بھی وہ صحابی کے ایک مٹھی بھر جو کی نیکیوں کی برابری تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ذرا سوچیں ہم کہ ان کی مخلصانہ طبیعت اور ان کا مخلصانہ انداز اور ان کا اللہ سے مخلصانہ محبت، یہ ہماری نیکیوں پر، زندگی بھر کی نیکیوں پر غالب رہے، ہم ان کے ثواب کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر صحابی کے مرتبے کی تو بات بڑی ہے۔ یہ صحابہ کا صدقہ ہے کہ ہمیں اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمایا، کہ وہ غمگین نہ ہوتے، افسردہ نہ ہوتے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ نہ ہوتے، اور جب یہ نہ بات ہوتی تو پھر لیلۃ القدر ہمیں اور آپ کو نہیں دی جاتی۔ تو یہ صحابہ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرمایا، عطا فرمایا۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے ٹوٹ کر محبت کرے، کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے صدقے میں لیلۃ القدر بھی عطا کی، اور لیلۃ القدر میں قیام کرنے کی برکت سے، ذکر و اذکار کرنے کی برکت سے اللہ کریم ہمارے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ سب صدقہ ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر میں جاگے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، جیسا بھی ہو سکے غریب، اللہ کے غریب بندوں کی مدد کرے اس رات میں، تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن یہ رات میں نیکیاں کرنے کا حکم ہے، اللہ کی عبادت نیکیاں کرنا۔ تو نیکیوں میں سب سے وزنی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے لیے اس کے بندوں کی مدد کرنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیلۃ القدر میں ہم اور آپ عبادت الہی میں اپنے اس رات کو گزارے، ذکر و اذکار میں، دینی کام میں، اللہ کے غریب بندوں کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب امتیوں کی مدد کرنے میں۔ اللہ کریم ہم سب کو لیلۃ القدر کی بہاریں، اس کی فضیلتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا کے لیے
نیکیاں کرنے کی اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔